بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اسلام اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک کوتاہی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگرچہ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن ہم اگر ایک غلطی کی اصلاح کریں نا، اس میں اسلام کا تو فائدہ ہے ہی، لیکن پاکستان کا اور ہر اسلامک اسٹیٹ کا اس میں فائدہ ہے۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم لگ گئے، جس لیڈر کے ساتھ، سپورٹرز اور ووٹرز اس کی غلط بات پر تنقید نہیں کرتے ہیں۔ تمام پارٹیوں کا یہ حال ہے، حتیٰ کہ علماء کا بھی یہ حال ہے۔ تو اگر آپ کا لیڈر کوئی غلط حرکت کرے، غلط بات کرے، غلط فیصلہ کرے، یا خصوصاً شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، اس صورت میں اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو آپ کو آخرت اور قبر کی فکر نہیں ہے۔ اس پر غصہ نہ ہونا، میں نے کسی کو کبھی ووٹ نہیں دیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، جاپان، ویسٹ انڈیز میں جس نے ممالک دیکھے ہوتے ہیں نا، اس کو یہ عقل ہوتی ہے۔ وہاں لیڈر کم ہیں، ان کا لیڈر کام ہوتا ہے، اپنے لیڈر کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر میں پھینکتے ہیں۔ وہ ان کے جو تمام لیڈر ہیں، ان کو دیکھو، ان کے گھر کتنے ہیں، کتنے گھر ہیں ان کے، ٹونی بلیئر، کلنٹن، اوباما، ان سب کو دیکھو نا، ان کے گھر کتنے ہیں، کاروبار کیا ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ ان کے عوام میں شعور ہے اور ہم بیوقوف ہیں۔ کیا بیوقوف ہے؟ ہم لگے ہوئے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے، یا یہ سپورٹر ہوگا، یا اس کے ٹھیکے کا مسئلہ ہوگا، یا اس سے مفاد لے گا، تو ملک غرق ہو جائے گا اور نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اپنے لیڈر پر تنقید نہیں کریں گے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سختی، غصہ، لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، تو سسٹم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل خلافت ہے، لیکن جمہوریت کی اصلاح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہی ووٹنگ ہو، ووٹ کی طاقت مقرر ہو جائے، جو سائنسدان ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کی ووٹ کی طاقت 10 ہو، جو ڈبل ایم اے ہے اس کی ووٹ کی طاقت 9 ہو، کیٹیگریز مقرر کی جائے، ووٹ کی طاقت عام لوگوں کی ووٹ کی طاقت 1 ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ غربت ہے، بے دینی ہے ہر جگہ، تو بس آٹے کی بوری، پیسے تقسیم کرو، آپ کو ووٹ مل جائیں گے۔ تو بدعمل لوگ آتے ہیں، غلط لوگ آتے ہیں، ان کی جنا فصلوں میں اور زمینوں پر 3 گھنٹے ریل گاڑی چلتی ہے، اتنی جائیداد ہے، اور اس میں جو ملازم کام کرنے والے، ان کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے گھر کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے، ان کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو ہماری کیا فکر کریں گے؟ اور یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک، جیسے ایک ٹی وی چینل ہے، یہ ایک صحافی ہے، وہ ایک کے حق میں ہمیشہ بول رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ ٹی وی چینل ہے، وہ ایک کے حق میں ہمیشہ بول رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ لفافہ سسٹم ہے۔ ہاں، ہر ایک کی حق بات کو لے لے، بری بات پر تنقید کرے تو وہ اچھا ٹی وی چینل ہے، اور اینکر ہے یا صحافی ہے تو اچھا آدمی ہے۔ حق پر حق، حق کو حق بولو، باطل کو باطل بولو، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ووٹ کی طاقت مقرر ہو جائے اور ہمارے اندر شعور آ جائے۔ سب ہم پریشان کیوں ہیں؟ مہنگائی کیوں ہے؟ ابھی تک ہم میں شعور نہیں ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ 22% لوگ ووٹ دیتے ہیں، 78% لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں، ٹرن آؤٹ 60% رہا، یہ جھوٹ ہے۔ نظام سے لوگ خفا ہے۔ 192 ارب روپے 2500 سیاسی لیڈروں کا NRO مفاہمت ایڈیننس میں معاف ہو گیا۔ 192 ارب روپیہ مشرف کے دور میں، وہ کہاں چلا گیا؟ لے ہونا وہ پیسے، 192 ارب روپے بڑے پیسے ہوتے ہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ لے اور لوگوں سے نکالو، قرضے معاف ہوئے ان کے۔ مشرف پارٹی نہیں بنا سکتا تھا جب تک لوگ ان کے پاس نہ آئے۔ آ جاؤ میں آپ کے قرضے معاف کراتا ہوں، سب لوگ آ گئے، پارٹی بن گئی۔ 192 ارب روپے وہ نکالو نا، مفاہمتی آرڈیننس، NRO نہیں ہوگا جی، NRO نہیں ملے گا کسی کو۔ کتنا تم لوگوں نے کیا ہے،
تو بہرحال ذرا پاکستان اور اسلام کی عزت کرو، اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ ہر صحافی اور عالم بھی اور ہر اینکر، صحافی، ٹی وی اگر ایک طرف ہے ہمیشہ نا، وہ 2 نمبر ہے۔ ایک نمبر وہ ہے جو حق بات کو حق کہتا ہے، بری بات کو وہ برا کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا